تو انڈیا کو ہماری طرف سے بہت بہت مبارک ہو. ہم اس کو پتا ہے ہم چاند پہ پہنچ گئے. لاہور بالکل بارڈر کے 1 انچ کے فاصلے پر ہے. تو یار اپنی کچھ پازیٹیو چیزوں کا بھی تو اعتراف کیا کرو نا. آیا تھا نا جہاز لے کر, تباہی بربادی کے ارادے سے آیا تھا نا, تو ہمارے پائلٹوں نے اس کو اتارا نا تمیز سے نیچے. ٹھیک ہے ہم چاند پہ نہیں گئے, لیکن سر اٹھا کے جینا الحمدللہ عسکری میدان میں کم از کم جانتے ہیں ہم سر اٹھا کے جینا. تو ہمارے پائلٹ آرام سے, یہ نہیں جذباتی نہیں, ایمرجنسی نافذ پورے ملک میں سائرن بج رہے ہیں, پھر جا کے تباہی بم پھینک رہے ہیں, دہلی پہ 3 بم گرا دیے, یہ نا. ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا تھا, بہت ہی خاندان, ریلیکس. ابھی نندن سے بولو کائنڈلی. مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں. تو مجھے تو نہیں پتا بھائی گنجے کے سر پہ بال کیسے اگتے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں انڈیا چاند پہ پہنچ گیا, اور یہ مولویوں کی باتیں دیکھو, یہ نکاح طلاق کے حکام بتاتے رہتے ہیں بیٹھ کے. یہ بتاتے نماز میں ٹانگیں کتنی چوڑی کرنی ہے, کتنی زور سے آمین, آہستہ آمین, اور اس طرح طلاق ہوتی ہے, اس طرح نہیں ہوتی, یہ وراثت, یہ کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں, رفع الیدین کے مسئلوں میں, اور وہ فلاں کافر ہے فلاں کافر نہیں ہے, جنت جہنم حوروں کی لالچ میں اٹکائے ہوئے لوگوں کو انڈیا کہاں پہنچ گیا, چاند پہ پہنچ گیا. ارے یہ اعتراض آپ ہم سے مت کرو, سائنسدانوں سے کرو بھائی. ہمارا ٹاپک چاند پہ پہنچنا, مولوی کا یہ ٹاپک ہی نہیں ہے. مجھے تو لاہور پہنچنے کا طریقہ نہیں آتا, میں چاند پہ پہنچنے کے طریقے کہاں سے میں نے پڑھا ہی نہیں ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ میں تو جب لاہور جانا ہوتا ہے تو پہلے دیکھتا ہوں جہاز کا ٹکٹ کتنا ہے, اور ٹرین کا کتنا ہے, یا اپنی گاڑی میں جائیں تو کتنا, پھر ٹائم کتنا, اس کو کیلکولیٹ کر کے ماہرین سے مشورہ لیتا ہوں کس طرح جانا اس موسم میں مناسب رہے گا. اور ہم جب لاہور جاتے ہیں تو گاڑی میں جاتے ہیں. گاڑی کس نے ایجاد کی ہے؟ سائنسدانوں نے ایجاد کی ہے. ان کی ایجاد سے تو میں نے بھی چاند میں جانا ہوگا تو انڈیا سے یا رشیا سے رابطہ کروں گا یار, اگلی دفعہ مجھے لے کے چلے جاؤ. کیا خیال ہے؟ تو یہ ہمارا ٹاپک ہی نہیں ہے. سارے نزلے کس پہ گرائے جاتے ہیں؟ مولویوں کی وجہ سے ترقی نہیں ہو رہی. تو یہ نیا تانا نہیں ہے, یہ پیغمبروں کو بھی دیا جاتا تھا. آپ کہہ سکتے ہیں پھر مولوی کا سوسائٹی میں کام کیا ہے, وہ بیٹھا ہوا کیوں ہے جب وہ نہ چاند پہ جا سکتا ہے, نہ کسی کا نزلہ ٹھیک کر سکتا ہے, نہ کورونا کے بارے میں. اچھا مولوی غلط رہنمائی بھی کرتے ہیں کورونا کے بارے میں, کیونکہ ان کی فیلڈ نہیں ہے نا, کیونکہ بیچاروں کی فیلڈ نہیں ہے, تو جان بوجھ کر نہیں کر رہے ہوتے, ان کو پتہ ہی نہیں, تو پھر انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہے ہی نہیں. تو کئی سارے مولانا دنیا سے چلے گئے اسی چکر میں نا, کہ نہیں ہے کورونا نہیں, ان کو ہو گیا, وہ چلے بھی گئے. مرتے ہوئے بھی کہہ رہے ہیں نہیں ہے بھائی نہیں ہے. لوگ کہہ رہے ہیں رپورٹ پازیٹیو ہے. حضرت میں بڑے بڑے حضرتوں کو جانتا ہوں, حضرت رپورٹ پازیٹیو, اب ہے سب یہودیوں کا کرا کرایا, کوئی پازیٹیو نہیں ہے, پیسے کھلائے ہوئے. حضرت خدا کی قسم یہ کورونا ہے. وہ حضرت دنیا سے چلے گئے. مجھے پتا ہے وہ برے حضرت نہیں تھے, ان کی فیلڈ نہیں ہے نا, تو ان سے اس میں کیا ہو گئی, غلطی ہو گئی. پولیو کے قطروں کا آپ مسئلہ اٹھا کے دیکھ لو. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں پولیو کے قطرے, میں کہ پولیو کے قطرے بھائی ہمارا ٹاپک نہیں ہے, یہ ڈاکٹروں کا ٹاپک ہے, ان سے پوچھو جا کے. اور ایک بات یاد رکھو, سارے غلط نہیں ہو سکتے. بار بار میں کہتا ہوں سارے ڈاکٹر بیوقوف نہیں بن جاتے. WHO نے سب کو الو بنا دیا, ایسا نہیں ہو سکتا. WHO میں بہت سارے ملکوں کے ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے دشمن کنٹری بھی ہیں. تو کسی چیز پہ وہ ریسرچ کریں گے, اگر وہ چائنا کے اگینسٹ جائے گی تو چائنا آواز اٹھائے گا نا وہاں پہ. یہ کیا بات ہے کہ چائنا بھی مان گیا, امریکہ بھی مان گیا, جاپان بھی مان گیا, فرانس بھی مان گیا. ہم کہہ رہے ہیں کہ چونکہ میں مدرسے سے فارغ ہوں لہذا WHO کی یہ رپورٹ کیا ہے, غلط ہے. تو یہ نہیں ہوتا, دنیا مذاق اڑائے گی آپ کا. خیر, تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بادشاہ انڈیا چاند پہ پہنچے, وہاں کائنڈلی 2-4 باتیں مجھے اس کے بارے میں کہنے دیں, کیونکہ نا جب سے انڈیا چاند پہ گیا نا ہمارا بہت مذاق اڑایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا, کوئی کہہ رہا ہے ان کا تو چاند کے 29 اور 30 میں اختلاف ہے, کوئی کہہ رہا ہے ان کے یہاں چینی کے مسئلے چل رہے ہیں, کوئی اسٹیبل گورنمنٹ نہیں ہے, یہ ہو گیا. اور انڈیا کہاں, کرنسی دیکھو ہماری کہاں سے کہاں چلی گئی, انڈیا کہاں جا رہا ہے, چاند پہ. تو انڈیا کو ہماری طرف سے بہت بہت مبارک ہو. ہم اس پہ کوئی جیلسی نہیں ہے کہ آپ چاند پہ کیوں چلے گئے. اپنا جو انہوں نے جو سیارہ بھیجا, راکٹ بھیجا اپنا, بہت آپ کو ہماری طرف سے مبارک. لیکن اس کا پتہ ہے اب کیا ہوگا, ابھے نندن اب دوبارہ آئے نا تو ہم صرف دودھ پتی پہ اکتفا نہیں کریں گے, اب ہم ان کو چاند پہ لے جانے کی خوشی میں مٹھائی کا ڈبہ بھی دیں گے. یہ میرا وعدہ ہے. لیکن ابھے نندن اس کی ہمت انشاءاللہ نہیں کرے گا.
इसको पता है हम चांद पे पहुंच गए, लाहौर बिल्कुल बॉर्डर के 1 इंच के फासले पर है। तो यार अपनी कुछ पॉजिटिव चीजों का भी तो एतराफ किया करो ना। मैं नहीं कह रहा कि हमारे अंदर बुराइयां नहीं है, कुछ खूबियां भी तो हैं। इतना पावरफुल कंट्री जो चांद पे पहुंच गया, वो दोबारा ट्राई करे ना, तैयारा लेकर आए ना, अंदर आया था ना जहाज लेकर, तबाही बर्बादी के इरादे से आया था ना, तो हमारे पायलटों ने उसको उतारा ना तमीज से नीचे। ठीक है हम चांद पे नहीं गए, लेकिन सर उठा के जीना अल्हम्दुलिल्लाह, अस्करी मैदान में कम से कम जानते हैं हम सर उठा के जीना। तो इंडिया से कहो यार तुम चांद पे गए हो, मुबारक हो आपको, लेकिन इस खुशफहमी में मत आ जाना कि आप बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करो कि हम चूंकि इतनी तरक्की कर गए हैं तो ये गरीब मुल्क जिनके यहाँ ना चीनी मिल रही है, ना आटा मिल रहा है, और कुछ 2-4 चीजें मिल भी रही है, तो आप पान वान तो वहीं से स्मगल होके आ रहा है, सुना है, ठीक है ना। तो ये जो गुटके पे चल रहे हैं लोग यहाँ पे, गरीब आदमी को एनर्जी कहां से मिल रही है? गुटके से मिल रही है। पता नहीं कितने यहां गुटका खा के बैठे हुए होंगे बयान के लिए। सब कुछ नेगेटिविटी अपनी जगह, भाई कुछ पॉजिटिव चीजें भी हैं। इसके बावजूद अल्लाह का फजल है कि अस्करी मैदान में हमारा पलड़ा इंडिया पे भारी है इंशाअल्लाह। तो नहीं तो ट्राई करो ना। कैसे आए थे अभिनंदन साहब, कितने आराम से उतारा हमारे फौजियों ने। और अच्छा, बार बार मैं एक बात कहता हूं कि जो कमजोर होता है ना वो एकदम एक्साइटेड जज्बाती हो जाता है, जो ताकतवर होता है वो जज्बाती नहीं होता। देखो कोई ताकतवर आए कमजोर से लड़ने के लिए, कमजोर एक को तो पहली बात तो गुस्सा आएगा, थर थर कांपेगा, जो चीज मिलेगी उठा के मारने की कोशिश करेगा, भागेगा इधर उधर। लेकिन कोई पावरफुल बंदा सामने खड़ा हुआ है और उसके सामने कोई कमजोर आ जाए तो पावरफुल का एटीट्यूड क्या होगा? हंसी आएगी पहले उसको। क्या ख्याल है भाई कि यार तू अपनी सेहत देख और लड़ाई देख, यार किससे लड़ रहा है यार। गुस्सा में नहीं आएगा, बल्कि क्या करेगा, उसके सर पे हाथ रखेगा, बोल जा बेटा शाबाश। लोगों के कहे इसका जरा बीपी चेक करो, शायद हाई हो गया तो टेंशन में आया बेचारा। तो ये इसके पावरफुल होने की अलामत होगी। हमने भी यही किया। जब वहां से तैयार आया हमारे मुल्क में हमला करने के लिए, तो हमारे पायलट आराम से, ये नहीं जज्बाती नहीं, इमरजेंसी नाफिज पूरे मुल्क में सायरन बज रहे हैं, और फिर जाके तबाही बम फेंक रहे हैं, दिल्ली पे 3 बम गिरा दिए, ये ना ना ना। हमारा एटीट्यूड क्या था? बहुत ही खानदान, रिलैक्स। अभिनंदन से बोला काइंडली, नीचे बिठाया उनको। ये नहीं कि रख के थप्पड़ लगाए, ये तेरी ऐसी को, तेरी हिम्मत कैसी। लाहौर को तो आपको पता है लाहौर में गालियां कितनी है। लाहौर की जो गालियां हैं मिंबर पे इशारतन भी जिक्र नहीं की जा सकती, कुछ भी नहीं, गालियां वालियां नहीं भाई, ये बिल्कुल नहीं। उससे बुला के पूछा भाई किस सिलसिले में आना हुआ था आपका? अभिनंदन ने कहा बम बरसाने के सिलसिले में आया था मैं, यहां पे बम के सिलसिले में हाजिर हुआ था मैं। तो बिठाया, नहाया धुलाया, तौलिया वौलिया रखा, चाय दूध पत्ती पिलाई और बोला काइंडली दोबारा आना हो ना तो बता के आइएगा आप, ठीक है ना। ये बगैर बताए आना बिल्कुल मुनासिब। तो मैं नहीं कह रहा हमारे यहाँ नेगेटिव चीजें नहीं है भाई, कुछ थोड़ी सी पॉजिटिव चीजें भी हैं। तो इंडिया वाले खुशी मनाएं, चांद पे चले गए यकीनन, लेकिन हमें जलील करने की कोशिश ना करें। और वो इतना जलील नहीं कर रहे। यहां कुछ घटिया सोच के लोग हैं, पाकिस्तान में कुछ घटिया लोग हैं, उनको ज्यादा तकलीफ हो रही है, वो अपने मुल्क को ज्यादा रुस्वा कर रहे हैं। दुनिया में कहीं भी ये नहीं होता। तो ऐसे बेवफा लोगों और ऐसे घटिया सोच के लोगों से होशियार रहें। फेसबुक और यूट्यूब पे पॉजिटिव कमेंट्स कर करके उनको अप्रिशिएट ना करें। जब वो अपने मुल्क की रुसवाई करें ना इंडिया के मुकाबले में, आप बोले तू लगता है गैर खानदानी आदमी है। खानदानी लोगों का ये काम नहीं है। खैर हम अपने असल टॉपिक की तरफ आते हैं। तो मैं यस कर रहा था फरीहू बिमा इंदहुम मिनल इल्म, उनके पास जो नॉलेज थी उस नॉलेज की बेस पे वो इतराने लगे। अब देखो इंडिया ही की हालत देख लो। ठीक है इंडिया चांद पे पहुंच गया, लेकिन आप क्या समझते हो कि जो इंडिया में अवाम है, इंडिया उनके साथ अच्छा कर रहा है क्या? रियासत की सबसे पहली जिम्मेदारी अमेरिका गया चांद पे, लेकिन अमेरिका की अवाम देखो ना कितनी खुशहाल है। आप पहले अवाम को खुशहाल करो, उसके बाद जो इजाफी खर्चे आप चांद पे जाएं, मरीख पे जाएं। अवाम का बेड़ा गर्क। इतना अकलियतों पे इंडिया में जुल्म हो रहा है आपकी सोच से भी ज्यादा। वो जुल्म तो मीडिया पे आता नहीं है जो हो रहा है, चाहे वो ईसाई हो चाहे वो मुसलमान हो। इस कदर अकलियतों पे जुल्म हो रहा है।
پاکستان میں اگر ایک چرچ جلایا جاتا ہے, مذہبی رہنماؤں کی طرف سے آواز اٹھائی جاتی ہے کہ ہم اس کے خلاف ہیں, ہم اس کے حق میں نہیں ہیں, ان جلانے والوں کو چوک پہ لٹکاؤ. مذہبی لوگ ان دہشت گردوں اور شدت پسندوں کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں. اور میں یہ آپ بتا دوں, یہ جو پاکستان میں چرچ وغیرہ جلائے جا رہے ہیں, یہاں کے یہ بھی کچھ غیر ملکی طاقتیں ہیں جو یہاں پر ایسے لوگوں کو پروموٹ کر رہی ہیں. یہ بھی یہاں کی عوام نہیں ہے, اگر ہے بھی تو یہ باہر کے ایجنٹ ہیں. لیکن آپ انڈیا میں حالات دیکھو جا کے, کیسے ٹھٹرے ہوئے لوگ ہیں وہاں کے, جو غریب طبقہ کیسا پس رہا ہے وہاں پہ. تو چند باتیں دیکھ کر ایک دم اپنی اوقات نہیں بھول جانی چاہیے. ہمارے ہاں اقلیتیں بہت عزت کے ساتھ ہیں, یہاں سکھ بہت عزت کے ساتھ ہیں, کسی سکھ کو کوئی جان کا خوف نہیں ہے, کسی ہندو کو یہاں جان کا خوف نہیں ہے, کسی عیسائی کو جان کا خوف نہیں ہے. انڈیا میں ایسے تھوڑی ہے. یہی وجہ ہے کہ کوئی کرسچن اگر پاکستان میں رہتا ہے نا, وہ انڈیا جانا کبھی بھی پسند نہیں کرے گا. اس کو پتا ہے میں یہاں زیادہ سے, مجھ سے تو پادری ملتے ہیں, کتنے پادری مجھ سے مل چکے ہیں ایئرپورٹس پہ یا مختلف جگہوں پہ, بڑی عزت کے ساتھ ملتے ہیں اور کہتے ہیں ہم بہت خوش ہیں اور آپ کے بیان بھی ہم سنتے ہیں, آگے ہم پھیلاتے بھی ہیں. ایمان لانا نہ لانا یہ ان کا مسئلہ ہے, لیکن خوش ہیں. اگر میں چاہتا یہاں بیٹھ کے, ہم بھی مذہبی منافرت پھیلا سکتے تھے نا, لیکن ہم نہیں پھیلائیں گے. کیوں؟ نہ ہمیں گورنمنٹ اس پہ سپورٹ کرے گی اور نہ علماء سپورٹ کریں گے ہمیں اس پہ. تو چند باتیں دیکھ کر ایک دم نہیں آپے سے باہر ہو جایا کرو بھائی, جذباتی ہو جایا کرو. انڈیا میں بہت ریپ کے واقعات بہت زیادہ ہیں, جبری بدکاریوں کے, جو غریب لڑکیاں ہیں. ریپ کے واقعات بہت زیادہ ہیں جو غریب لڑکیاں ہیں, کیونکہ ہمارے پاس مذہب ہے. قانون تو ہمارا بھی سیم, ان کا بھی سیم, لیکن ہمیں مذہب بہت ساری چیزوں سے روکتا ہے. وہاں مذہب نہیں ہے. ہندو سیکولر ہو چکے ہیں, مذہبی پابندیوں سے آزاد ہو چکے ہیں. جب سیکولر ہو گئے تو قانون کی گرفت سے انسان یا تو ڈرتا ہے یا خدا کی گرفت سے. قانون کی گرفت بھی نہیں ہے اور اللہ کو مانتے نہیں ہیں, تو نتیجتاً کیا, اخلاقی برائیوں کا ریشو کم ہوگا یا بڑھے گا؟ بہت زیادہ بڑھے گا.